ہوتا یہ پتھر اور لکڑی جو ہے عصا وہ حضرت شعیب نے. تو جہاں پہ بات ہو رہی ہے معجزے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ قصہ بھی وادی تیہ یعنی جزیرہ نما وادی سینا کا ہے، جو ایک جنگل، بیابان اور ریگستانی علاقہ تھا. جب بنی اسرائیل جو ہے سمندر پار کر گئے اور وادی سینا سے ان کا گزر ہوا تو کھانے پینے کی تکالیف میں جب مبتلا ہوئے، پینے کے لیے پانی نہ پایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے پانی کا بندوبست کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ آپ ایک خاص پتھر پر اپنا عصا ماریں. تو اس خاص پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور 12 چشمے پھوٹنے کی مصلحت حکمت یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب بنی اسرائیل تھا، ان کے 12 بیٹے تھے اور ہر بیٹے کا ایک خاندان تھا جو کہ آگے جا کے ایک قبیلہ کہلایا. تو اس وقت بنی اسرائیل کے حضرت یعقوب کی اولاد کے 12 قبیلے بن گئے تھے. مطلب بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب کی اولاد، اور حضرت یعقوب کی 12 اولادیں جو ہیں وہ 12 قبیلوں میں کنورٹ ہو گئی تھیں. تو اس وقت ان کے 12 قبیلے تھے. جب پتھر پر عصا مارا گیا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. ہر قبیلے کا ایک الگ سردار تھا اور ہر قبیلے نے اپنے مشرب یعنی اپنے پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تو بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سے حکم ہوا کہ تم کھاؤ پیو اللہ کا رزق اور دل کھول کر اللہ کا شکر ادا کرو، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس پتھر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک چوگوشہ پتھر تھا. اس میں سے جہاں پہ بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ پڑاؤ ڈالتے تو وہاں پہ وہ پتھر رکھ دیتے اور عصا مارنے پر اس سے 12 نہریں پھوٹ پڑتی. اور جب اس جگہ سے کوچ کرنا ہوتا تھا تو یہ پتھر جو ہے وہ بیل پر لاد دیا جاتا اور اگلی جگہ جاتے اور وہاں پہ جب پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہاں پر یہ پھر پتھر جو ہے رکھ لیا جاتا اور اس طرح اس کو عصا مار کر پانی نکالا جاتا. بعض نے کہا یہ جنتی پتھر تھا. ایک قول کے مطابق یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے اور ہاتھوں ہاتھ یہ پتھر ہوتا ہوتا حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا. یہ پتھر اور لکڑی جو ہے عصا وہ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی. تو جو 12 چشمے ہیں وہ اسی پتھر سے پھوٹتے تھے. تو جہاں پہ بات ہو رہی ہے معجزے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں مبارک سے جو پانی پھوٹنے کا اور چشمے جاری ہونے کا معجزہ تھا ہم اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، یوں روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پانی کی کمی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلاش کرو کسی کے پاس کچھ پانی بچا ہو تو لے آؤ. صحابہ کرام ایک برتن لے آئے جس میں ذرا سا پانی تھا. آپ نے برتن میں اپنا دست مبارک ڈالا اور فرمایا چلو وضو کا پانی اور خدا کی برکت لو. میں نے بچشمے خود دیکھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. معجزہ کی حقیقت کیا ہے؟ معجزہ در حقیقت نبی کا اپنا فعل نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے، جو نبی کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ کہلاتا ہے. چونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے ہر ناممکن کام ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے اگر قدرت خداوندی اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل دکھا دے تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں. جب خدا تعالیٰ کے رسول دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن و سلوک اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت قاہرہ جس کا دوسرا نام تائید ازدی بھی ہے، جس کے ذریعے معاندین کی گردنیں جھک جایا کرتی ہیں، اسی قوت قاہرہ کو معجزات کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی. الغرض اس آیت میں بھی بنی اسرائیل پر ایک عظیم الشان احسان
جو فرمایا گیا تھا وہ یاد دلایا، یہود مدینہ کو یاد دلایا گیا تاکہ وہ احسان مانیں، خدا کی قدرت کے معترف ہوں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اور ان کے بڑوں کو نصیحت کی گئی وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر کا مقصد یہی ہے، تفسیر کا مقصد ہے کہ انسان قرآن کو معنی کے ساتھ اور اس کی تشریح کو سمجھے، اور اس چیز کو سمجھے کہ ہمارا رب جو ہمیں جگہ جگہ پر پچھلی قوموں کے، پچھلی پیغمبروں کے واقعات اور حالات سناتا ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمیں اپنی زندگیاں کیسے سنوارنی چاہیے۔ قرآن ایک گائیڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم نعمت ہے انسان کے لیے، کہ انسان اس کو لے کر، اس پر عمل کر کے، اس کو سمجھ کر اپنا راستہ روشن کرے، اور روشن راستے پر چلتا ہوا، سنتوں پر چلتا ہوا جو ہے اپنی منزل کو پہنچے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔